میں جل کافی گل ہے السلام امام علیکم ورحمۃ حسن۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نیمت سرا ہوتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، آج 15 رمضان مبارک ہے اور آج یوم ولادت شبیہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم 15 رمضان مبارک میں حاضر ہیں۔ یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں اور پورے عالم اسلام میں لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب کہہ دیجئے، اے میرے ماننے والوں، مجھ پہ ایمان لانے والوں، میں تجھ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، بس میری اہل بیت کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات حب آل محمد مات شہیدا۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کے درجے کو پائے گا۔ من مات حب آل محمد دخل الجنہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ داخل جنت ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ایسا اہل بیت کی محبت کا انتظام فرمایا کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں نماز ہوتی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں نبی اور آل نبی پہ ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یقیناً اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن یہ خوب یاد رہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ ہر صحابہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے اور صحابہ سے بھی پیار کرے۔ اس دور میں یہ فتنہ بھی عام ہے کہ کچھ لوگ اس دور میں ایسے ہیں جو صرف صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ اس پہ فیصلہ ہے کہ جو صرف صحابہ سے پیار کرے اہل بیت سے نہ کرے اسے خارجی کہا جاتا ہے، جو صرف اہل بیت سے پیار کرے صحابہ سے نہ کرے اسے رافضی کہا جاتا ہے، اور جو دونوں سے پیار کرے اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت سے بھی سرکار اعلیٰ حضرت امت صلاح ہوتے ہیں، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرت امام حسن، آپ کا نام اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد اور القاب سید شباب اہل جنہ، سبط و ریحان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کی ولادت 15 رمضان مبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ جب یہ مبارک خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادہ و فرحہ، خوشی خوشی سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، فاطمہ ذرا میرے بیٹے کو تو دکھاؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شہزادہ مولائے کائنات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچی اور سرکار کی آغوش محبت میں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے شہزادے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا علی قدم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا، اس بچے کا کیا نام تجویز کیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا، سرکار یہ اختیار تو آپ کو ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے شہزادے کا نام حرب رکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وحی کا منتظر ہوں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سبز کپڑے یعنی پارچہ جنتی پر آپ کا منقش نام لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خبر دی کہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اس کا عربی میں ترجمہ حسن بنتا ہے، میرے بیٹے کا یہی نام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7ویں دن 2 مینڈھے ذبح کر کے پیارے شہزادے کا عقیقہ فرمایا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔
حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر اٹھا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں اے الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر رونق افروز تھے، آپ کے پہلو میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضور والا کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت امام حسن کے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی حضرت امام حسن جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کی صلح کا پیغام سنا رہے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، کسی شخص نے دیکھ کر کہا واہ صاحبزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ یہ سن کر پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کے مقابلہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشابہ تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ میں نے بچشمے خود دیکھا کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، اللہ اکبر، سجدے میں ہوتے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن پر یا پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور جب تک وہ خود نہ اترتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ اتارتے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے درمیان سے ہوتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ حضرت زہیر بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو قبیلہ ازدشن کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے ہوئے فرما رہے تھے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان سے بھی محبت کرے، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اس شخص نے مزید کہا اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ذیشان کی اطاعت منظور نہ ہوتی تو میں یہ بات اپنی زبان پر نہ لاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بردبار، حلیم الطبع، عزت و شان والے، پروقار اور صاحب جاہ و حشم تھے۔ آپ فتنہ و فساد اور خونریزی کو سخت ناپسند فرماتے تھے، سخاوت میں بے بدل، بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے تھے۔ حضرت حاکم نے عبداللہ بن عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل چل کر ادا فرمائے، 25 حج۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ اعلیٰ قسم کے اونٹ ہمراہ ہوتے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار نہ ہوتے، حصول ثواب کی خاطر پاپ پیادہ راستہ طے فرماتے۔ ابن سعد یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیریں کلامی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے تو جی چاہتا کہ بس اسی طرح سلسلہ کلام جاری رکھیں اور خاموش نہ ہوں، میں نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی بد دعا نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ حق یہ ہے کہ سبت و ریحان رسول حضرت سیدنا امیر المومنین حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ